السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ میرے بہت ہی پیارے سے ریڈرز بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں پھر سے حاضر ہوں آپ سب کے بہت ہی لاڈلے سے پیارے سے ناول مریض عشق ہوں میں کہ پارٹ 53 کے ساتھ۔ تو ہم آج اسے ہی پڑھیں گے، تو اب ہم جلدی سے بنا ٹائم کو ویسٹ کیے پڑھتے ہیں ہماری آج والی ایپیسوڈ کو۔ بٹ یو نو ڈیٹ کی اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ نے کرنا ہے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بھولے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور آپ سب سے پہلے اسے دیکھ کر پیارا سا لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں ہماری آج والی ایپیسوڈ کو۔ میری جان چلو ادھر آؤ میری گود میں، آج تو مزے کریں گے ہم، وہ بھی خوب۔ الیاس صاحب جو کہ بتی سے نکالے ثانیہ کو حکم دینے میں مصروف تھے کو وہ دیکھتی روتی ہوئی، آج پلیز ایسے مت کریں، میرے آج پیٹ میں درد ہے، نہ جانے کیوں۔ کیا پیٹ میں درد ہے؟ تو پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے، پاگل لڑکی؟ تمہاری دیکھ بھال کے لیے ہی تو میں ہوں، تم مجھے اپنا ڈاکٹر بھی سمجھ سکتی ہو۔ تم چلو میرے ساتھ، ابھی میں چیک کرتا ہوں کہ کیا ہوا ہے تمہارے پیٹ میں جو تمہاری تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ جب وجہ پتہ چل جائے گی پھر علاج بھی مفت میں ہی کروں گا، چلو میرے ساتھ۔ خود کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے ثانیہ کے قریب جانے لگے، اپنی آنکھوں میں پانی لاتی وہ ہاتھ جوڑتی، مجھے معاف کر دیں اگر آپ کو برا لگا ہو، لیکن میرے واقعی میں پیٹ درد ہے۔ ثانیہ اسے سمجھانے کی کوشش کیے جائے، یار تو میں نے کیا کچھ کہا؟ تم دیکھو میری طرف، میرے چہرے پر کیا غصہ آیا ہوا ہے؟ تو پھر تم ایسے کیوں سوچ رہی ہو؟ چلو بھی علاج کرنا چاہتا ہوں میں۔ کاندھوں سے پکڑے وہ خود اسے چھوٹے سے بیڈ پر لٹانے لگا۔ ثانیہ اس بات سے واقف تھی کہ ضرور اس شخص نے اس کے لیے نئی سزا منتخب کر دی ہے جو کہ وہ اسے دینے والا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ آخر کس جگہ درد ہے تمہارے؟ اس کے فراق کو تھوڑا اوپر کرتا ہے اس کے پیٹ پر اپنے ہاتھ کو پھیرے، کس جگہ درد ہے تمہاری؟ ثانیہ کے خوف کے مارے جان جائے کہ آخر یہ اس کے ساتھ کرنے کیا والا ہے۔ بتاؤ بھی کس جگہ ہے درد؟ ایک نظر اپنی خطرناک نظریں ثانیہ پر ڈالے اسے پوچھنے لگا، بتاؤ بھی۔ ایک مرتبہ پھر اپنی بات کو دہرانے پر ثانیہ کپکپاتی آواز کے ساتھ، وہ جس جگہ آپ کی چھوٹی انگلی ہے اس جگہ ہے درد۔ او اچھا، مسکراتے واپس سر کو ثانیہ کی بتائی گئی جگہ پر رکھتے، او اچھا، ہاں سمجھ چکا ہوں، ٹھیک ہے ابھی کرتا ہوں علاج۔ اوکے۔ الیاس صاحب کے پاگل پن کو دیکھے ثانیہ حیران تھی کہ آخر یہ کیا کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے یہ؟ ثانیہ ابھی سے کشمکش میں مبتلا تھی، تبھی الیاس صاحب واپس سے بیٹھتے، تمہیں کہا تھا نا کہ میں ہی ہوں تمہارا ڈاکٹر، اور تمہارے مرض کو جاننے کے بعد علاج بھی میں ہی کروں گا۔ اسی وجہ سے میں نے اس طرح سے بات کی، جو کہ مجھے بڑی ہی تیزی سے اپنا علاج بتائے خاموش ہو گیا، جیسے کہ بیچارہ بے حد بے چین ہو رہا ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے۔ ثانیہ حیرت زدہ نظر سے ان کی طرف دیکھ ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ آخر ان کی باتوں کا مطلب کیا ہے، لیکن اس کے دماغ میں چل رہی کشمکش کو الیاس صاحب اپنے کرتے کو اتارتے ہوئے دور کرنے لگے۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ سیدھے طریقے سے بیٹھے وہ اپنی ٹانگوں کو فولڈ کرنے لگی، جسے دیکھ اپنے چہرے پر مکروہ ہنسی لاتا وہ اس کے پاؤں کو ہلکے سے چھوتا، تمہارا علاج کرنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ یہ کون سا علاج ہے؟ ثانیہ روتی اس کے حلیے کو دیکھ پوچھنے لگی، جس کے جواب میں الیاس نے اسے ٹانگ سے پکڑے برے طریقے سے نیچے کی طرف کھینچا، جس کے باعث وہ بیڈ پر سیدھی گرتی لیٹ گئی، لیکن واپس سے وہ اٹھ کر بیٹھنے لگی، لیکن الیاس نے اسے کاندھوں سے پکڑے بیڈ پر واپس سے لٹاتے خود اس پر جھکاؤ کرتے، میری جان میں علاج کے بغیر تمہیں چھوڑ تھوڑی سکتا ہوں۔ ثانیہ کی حالت ان کی باتوں پر خستہ ہونا شروع ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ اسے خود پر ترس کھانے کا کہتی منت کرنے لگی کہ آخر اس واقعے میں درد ہے، صبح آپ جو چاہیں گے کر لینا، لیکن آج چھوڑ دیں وہ اسے۔ لیکن
اور اسے لیکن نہ ہی اس کی بات اس ظالم شخص پر اثر کر سکی اور نہ ہی اس کی تکلیف اسے دکھائی دی۔ اس کے کانوں پر اپنا جھکاؤ کرتا ہوا اس جگہ ہلکے سے کاٹنے کے ساتھ ہی اپنے دانتوں کی مدد سے اسے کاٹنے لگا۔ ثانیہ کسی چھوٹی بچی کی ماں نے روتی اسے روکنے کا کہی جائے، لیکن الیاس کا تو جو دل کرتا وہ تو ہمیشہ سے یہی کرتا، چاہے پھر اس میں کسی کی رضامندی ہو یا نہ ہو، اسے کسی بات کی بھی ہرگز پرواہ نہ ہے۔ کاندھوں سے فراق کو اتارتے اس نے تیزی سے اپنے ہاتھوں کو مدد سے نیچے کی طرف کرتا ثانیہ کی ٹانگوں کو پکڑے، وہاں سے اسے اتار دور ہوا میں اچھالے پھینک دیا۔ بڑے ہی غور سے وہ اس کے وجود کو اپنی نظروں کے حصار ملے، اپنے ہونٹوں پر اپنے انگوٹھے کو پھیرنے لگا جیسے کہ ان کے سامنے کھانے کی کوئی لذیذ ڈش موجود ہو، لیکن یہ حرکتیں نے تب ثابت بھی کر دی جب ثانیہ کے سینے پر اپنے چہرے کو لائے۔ وہ بڑے طریقے سے اس کے ابھاروں کو دبانے کے ساتھ ہی اپنے ہونٹوں کو اس پر رکھے اپنی زبان کو پھیرنے کے ساتھ ہی چوسے تو کبھی کاٹے۔ یہ حرکت ثانیہ کی ٹانگوں کو ہلانے کا باعث بن جائے تاکہ وہ خود کو چھڑواتی خود کو اس شخص سے دور کر پائے، لیکن سب بیکار، کیونکہ الیاس صاحب اس کی ٹانگوں پر اپنے گھٹنوں کو رکھے اسے ہلنے سے روکتا، خود اس کے سینے سے دور ہوئے۔ آج مجھے تیرا یوں ہلتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کرنا، میرے آگے مجھے اسے دور ہونے کی خاطر منت کرنا سب بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جانتا ہوں کہ تو بھی کس چیز کے لیے بے قرار ہو رہی ہے، میری بھی تیرے جیسی ہی سچویشن ہے۔ جیسے تیرے اندر یہاں سے بھاگ جانے کی خواہش ہے، ویسے ہی میرے اندر بھی تجھے پا لینے کی بے چینی لگی ہوئی ہے۔ اب بس بہت ہو گیا باتیں، اب کرتے ہیں کام شروع۔ ثانیہ الیاس کی باتوں کو سمجھ نہ پا رہی تھی کہ تبھی وہ اس کی ٹانگوں کو پکڑے اوپر کرتا اپنی زبان کو ٹانگ پر پھیرتے اوپر کی جانب بڑھے۔ ثانیہ کو آج اس کی حرکتیں باتوں سے بے حد خوف آ رہا تھا کہ یہ کس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے۔ ثانیہ کے رانوں کے قریب پہنچتے ہی وہ رک گیا اور ساتھ ہی پورے طریقے سے اس کی ٹانگوں کو پھیلاتا اپنی جگہ اس پر کیے ایک ہی جھٹکے میں ثانیہ کے منہ سے آہ کا باعث بنے۔ پلیز چھوڑ دے مجھے۔ ثانیہ کے ابھی بھی وہی الفاظات کو سننے پر وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے پکڑے قریب ہوتا، سمجھتی کیا ہے، ڈرامہ تو ایسے کریے جیسے کہ یہ سب تیرے ساتھ پہلی مرتبہ ہو رہا ہو۔ اب ایک لفظ بھی اپنے منہ سے مت نکالنا۔ اپنی بات کو مکمل کرتے ہی وہ اس کے سر کے قریب تکیے کو اپنے ہاتھوں پر رکھے ہلنا شروع ہو گیا۔ ثانیہ کے وجود بڑی ہی تیزی سے الیاس صاحب کے پاس حرکت کر رہا تھا، ساتھ ہی اس کے منہ سے برے طریقے سے آہیں نکل رہی تھی۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی وہ اس کی دی جانے والی ہر شدتوں کے باعث درد کو برداشت کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن بے حد مشکل تھا اس کے لیے۔ ابھی الیاس صاحب کی حوالت کو 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ تبھی الیاس خود درد سے کڑھاتا اپنی کمر پر ہاتھ رکھے تیزی سے دور ہٹتا چلانے لگا۔ ثانیہ اٹھ کر بیٹھتے اپنے ہاتھوں سے خود کو چھپائے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ یار میری کمر کیا ہو گیا جو اچانک سے اتنی درد ہونا شروع ہو گئی ہے؟ اس کے منہ سے خود بخود ہی یہ الفاظات نکل آئے، لیکن تبھی وہ ثانیہ کی طرف دیکھتا، تو نے کچھ کیا ہے نا، بتا مجھے کہ کیا کیا ہے جو میرے یوں اچانک سے درد ہونے لگی؟ کیا سوچ کیا رہی ہے کہ ایسے تو بھاگ جائے گی؟ ایسا تجھے ہرگز نہ کرنے دوں گا، سمجھی؟ تو اپنی بات کو کہتا وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھے کرسی پر بیٹھ گئی۔ ثانیہ اپنی ٹانگوں کو نیچے اتارے اپنے اکلوتے فراق جو کہ کچھ دور زمین پر گرا ہوا تھا کو اٹھانے کی خاطر جانے لگی۔ الیاس کو اس بات کی بھی اب پرواہ نہ تھی۔ اپنے فراق کو وہ واپس سے زیب تن کیے وہ واپس سے ٹانگوں کو نیچے رکھے بیٹھ گئی اور بار بار الیاس کی جانب دیکھی جائے جیسے کہ اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہو۔ الیاس کی بھی نظریں اسی جانب ہی تھی اور ضرور وہ کچھ سوچ رہی ہے، کچھ سوچے۔ وہ اپنے کمر درد کو بھی بھولتا کپڑوں کو اٹھائے پہننے لگا اور دروازے کے پاس جاتے چابی کو لگائے کھولنے لگا، لیکن کمر پر ایک مرتبہ پھر سے ہاتھ کو رکھتا وہ خود کو سنبھالنے لگا۔ ثانیہ بھی ان کی کیفیت کو دیکھے کھڑی ہو گئی۔ الیاس نے چابی کو لگائی ہی دروازہ کھلتا ابھی باہر نکلنے ہی والا تھا کہ تیزی سے ثانیہ اس کے قریب ہوتی دھکا دیے سائڈ پر گراتی خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ الیاس شاکڈ ہو گیا کہ آخر یہ چند سیکنڈ میں ہوا کیا اور وہ ایسے کیسے بھاگ نکلی۔ بار بار پیچھے مڑتی وہ دیکھے فل سپیڈ بھاگے جائے، اتنی بڑی جگہ کو دیکھے وہ بہت کنفیوز تھی، لیکن آخرکار سیڑھیوں کو دیکھے تیزی سے اوپر چڑھتی دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔
اور آج الیاس بدقسمتی سے دروازہ لگانا بھی بھول چکا تھا۔ ثانیہ کے چہرے پر خوف کے ساتھ ساتھ آزادی کی خوشی بھی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اس بات سے کہ وہ کچھ ہی دیر میں اس شخص کی قید خانے سے دور چلی جائے گی۔ وہ خوش تھی حماد کے بارے میں سوچے کہ اب وہ اس کے پاس جلدی ہی پہنچ جائے گی، لیکن ساتھ اس کے قدم وہیں پر ہی تھم گئے جب اس کے دماغ میں برسات ہوئی کہ الیاس کی زیادتی یاد ہے کہ حماد کیا یہ سب برداشت کر پائے گا کہ اس کے ثانیہ کے ساتھ کیا کچھ ہو گزرا ہے۔ وہ اس باتوں کو سوچنے میں گم تھی کہ تبھی سے الیاس کو تھوڑا دور چیختے ہوئے اس کا نام پکارنے کی آواز سنائی دی، جسے سنتے اس کا دماغ مکمل طور ایک مرتبہ پھر سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھوتا سب بھولے واپس سے بھاگتے گھر سے باہر نکلتی سڑک پر بھاگنا شروع ہو گئی۔ رات کے دوسرے پہر وہ نازک سا وجود بڑی تیزی سے سنسان سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ خراب موسم کے باعث ہونے والی بارش کے علاوہ چمک رہی بجلی بھی اس کے قدم بڑھنے سے روک نہ پائی۔ وجود مکمل ٹھنڈ میں بھیگنے کی وجہ سے کانپنے لگا تھا۔ گیلے کپڑوں میں اس کا زخمی بدن بہت حد تک عیاں ہوتے اس پر بہتے لمحات اور ظلمات کی نشاندہی کر رہے تھے۔ اس سب پر حاوی وہ خوف تھا جس سے پیچھا چھڑوانے کی خاطر وہ طوفان کا سینہ چیرتی ننگے پاؤں کب سے دوڑتی خود کی عزت و جان کی حفاظت کے لیے بہت نکل جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اچانک بادل کی گرج ایک پل کو اس کا دل بند کر دینے کا سبب بنی۔ خوف سے سڑک پر بیٹھ کر اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ اس شور کو ختم کرنے کی ناکام سی کوشش کی۔ درد کی شدت سے اس کی ٹانگیں مزید ساتھ دینے سے انکاری تھیں۔ لمبے سانس لیتی وہ ہر سانس کے ساتھ اس شخص سے خود کی حفاظت کی دعا کرتی بے بسی سے رو پڑی۔ بمشکل 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ جب اچانک اپنے تعاقب سے خود کے وجود پر پڑنے والی ہیڈ لائٹ سے اسے بامشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے پھر سے بھاگنے پر مجبور کر گئی۔ سڑک کی سختی اس نازک لڑکی کے پاؤں چھلنی کر چکی تھی جس سے باقاعدہ خون بھی رسنے لگا۔ ہمت کا دامن تھامے وہ ابھی تک اپنی کوشش جاری رکھے اس شخص کے سائے سے بھی چھپ جانے کا ارادہ تھا اس کا۔ اسے واپس گھر جانا تھا، اپنے اس شخص کی قید سے رہائی کتنی اذیت سہنے کے بعد آج ملی تھی اسے۔ اب دوبارہ وہ اس شخص کی ہوس درندگی سہنے کی ساخت نہ رکھتی تھی۔ اس سے بہتر اسے موت کو گلے لگانا لگتا، مگر اسے جینا تھا، وہ مر نہیں سکتی تھی۔ اپنی سوچوں میں گم وہ تھکن سے چور ہو کر زخمی پاؤں کے ہمراہ چکرا کر ڈولتی ہوئی گرنے کے قریب تھی جب اسے دور ایک فون بوتھ کسی امید کی کرن سے کم محسوس نہ ہوا۔ ہمت جٹاتے ایک نظر اپنے پیچھے دور کہیں رہ گئی گاڑی کو دیکھ کر تیزی سے وہ اس فون بوتھ میں گھس گئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ ابھی وہ اپنا ہاتھ لاک سے ہٹا کر نیچے بھی نہ کر پائی تھی کہ جب اسے وہی شخص اپنی گاڑی سمیت ادھر آتا نظر آیا۔ اس کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس پھر سے اس کے وجود پر عیاں کر گئی۔ خوف سے کانپتی وہ جھٹ سے نیچے بیٹھ کر چھپنے کی کوشش میں مصروف ہو گئی۔ مضبوطی سے اپنے لبوں کو ہاتھ رکھے دبا کر بے ترتیبی سانسیں سمیت وہ اس شخص سے پناہ کی دعائیں کرنے لگی۔ نہ جانے وہ اسے دیکھ نہ پایا تھا، شاید اس کی دعائیں قبول ہو گئی جو کہ وہ گاڑی فون بوتھ سے بہت آگے نکل گئی۔ یہ بات کتنا ہی سکون اتار گئی تھی اس کے بے چین خوف زدہ دل اور زخمی وجود میں۔ 5 منٹ تک لمبے سانس لیتے ہوئے خود کو کمپوز کرنے کے بعد گھٹنوں کے بل بیٹھتی ریسیور اٹھائے کسی کو کال کرنے لگی، مگر بدلے میں پیسے موجود نہ تھے اس کے پاس، جس وجہ سے کال نمبر پریس کرنے کے باوجود ہو نہ رہی تھی۔ پریشانی سے وہ اپنے اللہ سے مدد طلب کرتی بار بار نمبر پریس کرتی رہی۔ اچانک اس کے زخمی پاؤں لڑکھڑا گئے اور وہ ایک سمت گر گئی۔ تکلیف تو ہوئی اسے، ایک ہلکی سی سسکی بھی لبوں سے ادا ہوئی، مگر ان احساسات پر حاوی ایک خوشی تھی۔ اس کے ہاتھ تلے آیا 5 روپے کا سکہ جو شاید کسی سے یہاں گر گیا ہوگا، یہ بھی اس کی دعا ہی رنگ لائی تھی۔ زخمی برے دانتوں سے کاٹے گئے لبوں پر ایک بھرپور مسکراہٹ پھیل گئی۔ شکر ادا کرتی وہ تیزی سے سکہ ڈالے نمبر پریس کرنے لگی۔ دوسری سے تیسری بیل جا رہی تھی مگر کوئی ریسیو نہ کر رہا تھا، مگر چوتھی بیل پر کال پک کر لی گئی۔
مقابل کی آواز کو سن وہ سکون کی سانس بھرتی پھر سے مسکرا پڑی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بول پاتی وہی شخص اسے اپنے دائیں سمت فون بوتھ کے باہر کھڑا غور سے اسے ہی دیکھتا نظر آیا۔ نہ جانے کب سے کھڑا وہ اس کی حرکات نوٹ کر رہا تھا، اس کے لبوں پر اب شیطانی مسکراہٹ احاطہ کر گئی تھی۔ ہیلو ہیلپ می پلیز، یہ مارتے گا مجھے۔ اسے شخص پر نظر پڑتے ہی تیزی سے وہ بولتی مدد کو پکار لگانے لگی۔ اچانک ایک ٹھوکر رسید کرنے سے فون بوتھ کا لاک ٹوٹ گیا اور دروازہ کھل گیا۔ وہ شخص فوراً اندر داخل ہوا اور بالوں سے پکڑ گھسیٹتے ہوئے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ ریسیور بری طرح اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر ہوا سے لٹکنے لگا تھا، جبکہ وہاں سے آنے والے مقابل کی آواز اس کا دل چیر دینے کا باعث بن رہی تھی۔ اگلے لمحات کا سوچ کر اس معصوم کی روح تک فنا ہونے لگا۔ یہ ظالم شخص اب اس کے جرم کی نہ جانے کیا سزا تجویز کرتا۔